نماز کے تعلق سے پڑھا تھا کہ طب میں نماز کا اور طب کا کیا تعلق ہے، یعنی نماز پڑھنے سے طبی اعتبار سے کون کون سے فوائد ہیں. تو ہم نے تہجد کے تعلق سے پڑھا تھا کہ تہجد میں اٹھنے کے کتنے فائدے ہیں طبی اعتبار سے بھی، ہے نا. تو اب ہم قیام کے بارے میں پڑھیں گے. قیام کسی کہتے ہیں جو نماز کی سب سے پہلی کیفیت ہوتی ہے نا، ابتدائی کیفیت اسے کہتے ہیں. یعنی جو ہم اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا. تو جو سٹارٹنگ جو کیفیت ہوتی ہے کھڑے ہو کے جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں جسم بالکل کیا ہوتا ہے؟ بے حرکت، سکون سے کھڑے ہوتے. ہلتے ہیں؟ ایسے ہل کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. ایک مرتبہ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یا بیٹی، میرے خیال سے بیوی، تو وہ کہتی کہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں ہل رہی تھی. تو کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو مجھے اتنی تیز سے ڈانٹی دیا کہ قریب تھا کہ میں نماز توڑ دیتی ڈر کے مارے. کہ جیسے انسان ہوتا ہے نا اچانک ڈانٹی چلا دیتا ہے ان کی نماز میں ہل کیوں رہی ہو. تو کہا اتنی تیز وہ ناراض ہوئے کہ قریب تھا کہ نماز توڑ دیتی. تو نماز میں بعض لوگ نہیں تیات میں تو ایسے ایسے جھوم رہے ہیں، تو یہ ایسے ہل نہیں سکتے نماز میں. نماز میں ہل سکون سے نماز پڑھنا ہے. تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اسٹریٹ کھڑے ہیں، ہاتھ سینے پہ بندھا ہوا ہے اور نگاہیں نیچی ہے. ہلنا ڈلنا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ اس طرح سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے جسم پر اچھے اثرات پڑتے ہیں. تو کہا کہ قیام جو ہے، کھڑے ہونے کی جو پوزیشن ہے، جسم کو سکون کی کیفیت پہلی بات تو میسر ہوتی ہے. ایک دم سکون سے اسٹیبل جسم کھڑا ہے، ہل نہیں رہا ہے، کوئی حرکت نہیں کر رہا اعضا، ہے نا. دوسرا کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت بندہ کرتا ہے کھڑے ہو کر، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی اور سورہ پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. تو اس لیے جسم کا ایک نور کے حلقے میں مسلسل جو ہے نا وہ جسم لپٹا ہوا ہوتا ہے. قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے جسم کس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے؟ ایک نور کے دائرے میں. یعنی ہم نور کے ایک حلقے میں، ایک دائرے میں پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور جب تک وہ اس حالت میں بندہ رہتا ہے نا تو اس وقت تک وہ نور، جسے سائنس زبان میں غیر مرئی شعاعیں کہتے ہیں، سائنسی زبان میں اس نور کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مرئی شعاعیں. یعنی کیا کہتے ہیں؟ یعنی انویزیبل شعاعیں جو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ شعاعیں، وہ جو توانا، وہ جو ریز ہے جس کو ریز کہتے ہیں، وہ ریز جسم سے نکل رہی ہے اور اس ریز نے اس شخص کو احاطے میں یعنی گھیرے میں لیا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ تو قیام میں نمازی جس حالت میں ہوتا ہے نا، اگر روزانہ 45 منٹ ایسی حالت میں ہم کھڑے رہے، کتنے منٹ؟ 45 منٹ روز، تو دماغ اور اعصاب میں زبردست قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور قوت فیصلہ جو ہے اور قوت مدافعات، یعنی انسان ہوتا ہے نا کہ فوری طور پر کہ کہتے ہیں کسی چیز کا فوری طور پر ریئیکشن کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز انسان کی ہوتی تھی. وہ کوئی کبھی کبھی کسی کے دماغ کا کوئی چیز جو ہے نا، نس وغیرہ ایسی بلاک ہو جاتی ہے نا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب مجھے فوراً کیا ریئیکشن کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی نے کچھ کہا تو بولتے ہیں نا کہ بہت دیر سے اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بیماری ہوتی ہے، انسان کو جلدی بات پکڑ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، کیا بول رہے ہو، کیا نہیں سمجھا، کیا سمجھ رہے. تو کہا کہ جب انسان روزانہ 45 منٹ دن بھر میں کھڑا ہوتا ہے، کتنے منٹ؟ 45 منٹ. تو اس سے ہمارے جو جسم میں ہے، اس کے اعصاب ہے، ہمارے جو پٹھے ہیں، اس کے اندر ایک طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے. قوت فیصلہ، قوت مدافعت جو لڑتی ہے چیزوں سے، جراثیم سے، وہ زیادہ ہوتی ہے. تو قیام سے مؤخر دماغ، جس کا حال چال ڈھال جسم انسان کی رفتار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، دماغ مؤخر جو ہوتا ہے، یعنی پیچھے کا جو دماغ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ دماغ کا ایک حصہ جو ہمارے سر میں ہوتا ہے، وہ جو ہے ہماری، ہم کو کیا کرنا ہے، جیسے بھی ہم پیر اٹھانا ہے ہم کو، تو دماغ سوچتا ہے اور قدم اٹھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دماغ نے سگنل نہیں دیا قدم تک، تو قدم اٹھے گا نہیں اٹھے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست انسان کو بنایا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. جب ہم سوچیں گے تو ہماری عقلیں حیران ہو جائے گی. سوچتا دماغ ہے، قدم پیر اٹھا رہا.
سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں اور سامنے کوئی بچہ کھیل رہا ہے ہمارے گھر پہ، ہمارا کوئی بچہ ہو یا کوئی بھی بچہ، اور اچانک وہ گرنے والا ہو، اور ہم نے دیکھا، ہمارے دماغ نے، ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہمارے دماغ نے اس چیز کو کیچ کیا، بے اختیار ہم اس کی طرف لپکتے ہیں. ہمارا دماغ ہم کو کیا دیا ہے؟ سگنل دیا ہے کہ دوڑو اور اس کو پکڑو. سمجھے؟ دماغ نے، آنکھوں نے دیکھا، دماغ تک سگنل گیا. اب دماغ سے سگنل ہاتھ پیر کو بھی تو جانے چاہیے نا، تو ہاتھ پیر کو سگنل گئے، تو کہا کہ اس کو کہتے ہیں مؤخر جو دماغ. تو جب انسان کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس سے مؤخر دماغ جس کا کام انسان کی چال ڈھال کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو وہ قوی ہو جاتا ہے. وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ طاقتور بن جاتا ہے. اور ایک ایسے خطرناک مرض سے انسان بچ جاتا ہے جس سے انسان اپنے توازن درست نہیں رکھ پاتا. کھڑا ہوتا ہے ڈس بیلنس ہو رہا ہے، گر رہا ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دماغ مؤخر جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. سمجھ رہے؟ جس کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ ڈس بیلنس ہو رہا ہے، کھڑا نہیں رہ پا رہا ہے، اس کا دماغ جو ہے نا سگنل نہیں دے رہا ہے. تو اب ہم دیکھیں دن بھر میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز میں اگر کم سے کم 5 منٹ لگتا ہے، ایک رکعت کو 1 منٹ 1.25 منٹ لگتا ہے. ایک رکعت نماز پڑھنے کو 1.25 منٹ نارمل عام انسان کو لگتا ہے. اب بہت کوئی اللہ والا ہو، بہت دھیان تدبر اور تفکر سے نماز پڑھے تو پھر 2-3 منٹ بھی لگ سکتا ہے، جتنی لمبی قرات بندہ کرے، ہے نا. تو اگر 5 منٹ فجر کو اور 15 منٹ ظہر کو بیک ٹو بیک انسان اگر نماز پڑھے، دعا مانگنے کا ٹائم الگ، اور عصر کو 8 منٹ، کتنا ہوا؟ 12 8 20، صبح کے 5 25 منٹ یہ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے مغرب کو کتنا منٹ؟ 8 منٹ. کتنا ہوا؟ 26 27 28 29 30 31 32 منٹ ہوا. اب 32 منٹ یہ ہوا، عشاء کی 17 رکعت پکڑ لو، کتنا ہوا؟ ہاں 49 منٹ ہوا نا. تو کہا انسان اگر دن میں 45 منٹ کھڑا رہے، ایک دن میں 24 گھنٹے میں ایسے ہی سائلنٹ، جیسے انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی دماغ کی جو قوت مدافعت ہے وہ برابر رہتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ نفع ہوتا ہے انسانی جسم کو بھی. تو پتہ کیا چلا؟ صرف اللہ کے سامنے بندہ حاضر کھڑا ہے، یہ تو اللہ کا احکام ہے، اس سے دین کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ ہے. اسی طرح جب عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں نا سینے پر، عورتیں کہاں ہاتھ باندھتی ہے؟ سینے پر. تو نیت کے بعد جب ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں نا، تو دل کے اندر، ہمارا جو دل ہے اس کے اندر صحت بخش حرارت منتقل ہوتی ہے ہمارے دل میں. کون سی حرارت؟ اچھی حرارت. حرارت یعنی گرمی. سمجھ رہے؟ ایک ریز، اچھی گرم ریز. سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں، یہ ہماری ہتھیلی گرم ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو گرماہٹ نکل رہی، جو حرارت نکل رہی ہے، جو ریز نکل رہی، وہ ہمارے کس میں منتقل ہوتی ہے؟ دل کے اندر. اور وہ گدود نشو نما پاتے ہیں جن کے اوپر بچوں کا انحصار، غذا کا انحصار ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو نماز قائم کرنے والی جو مائیں ہوتی ہیں، وہ مائیں جو پابندی سے نماز پڑھتی ہیں، وہ مائیں جو پابندی سے نماز پڑھتی ہے، تو اس کی دودھ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہاتھ سینے پر باندھی ہے، قرآن کلام الہی بھی پڑھ رہی ہے، اور جو ریز اور جو حرارت نکل رہی ہے اس سے اس کے سینے کو، اس کی گدود کو جو نشو نما مل رہی ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بچے اس دودھ میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ بچے کے اندر جو ہے وہ انوارات کا ذخیرہ پیدا ہوتا ہے. کس کا ذخیرہ؟ انوار کا. کیونکہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا ہم کھڑے ہو کر، سینے پہ ہاتھ باندھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ تلاوت تو کرتے ہیں نا قرآن کی، جس سے اس کے اندر ایسے جو ہے پیزن بن جاتے ہیں جو بچوں کے شعور کو نورانی بنا دیتے ہیں. بچوں کی جو عقل و شعور ہے اس کو نورانی بناتے ہیں، یعنی شیطانیت کا دخل بچوں کے عقل و شعور میں پھر نہیں ہوتا. اسی طرح جب مردوں کو ہاتھ کہاں باندھنے کے لیے کہا گیا؟ ناف پر یا اس کے نیچے، ہے نا. مرد ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف پر یا ناف کے تھوڑا نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. تو کہا کہ پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ ہمارے ہاتھوں سے غیر مرئی شعائیں نکلتی ہیں، ریز نکلتی ہیں ہمارے ہاتھوں سے، ہے نا. تو کہا کہ جو وہ ریز مثبت اور منفی دونوں ریز ہوتی ہے، دونوں ہاتھ ہوتا ہے نا بندہ ایک کے اوپر ایک. تو
مثبت اور منفی، نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ریز ہماری ہاتھوں سے نکلتی ہے، اور ان کی جو لہریں ہوتی ہیں، یعنی اس جو ریز نکل رہی ہے، تو ریز جو نکلتی اس کو لہریں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس طرح سے جو جا رہی ہے وہ ہمارے اندر. تو کہا کہ خاص اثر اس ریز سے مردوں کو ہوتا ہے، جو ناف کے ذریعے ان کے اعصاب تک وہ پہنچتا ہے. کہاں تک پہنچتا ہے؟ اعصاب تک، جس سے کیا ہوتا ہے؟ گردہ اور گدہ قوت الکلیہ، یعنی مردوں کی جو ایڈرینل گلینڈز، یعنی مردوں کی جو شرمگاہ کی جو جگہ ہے اس میں قوت ہوتی ہے، جس سے جنسی قوت اور متحرک ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ مردوں کو نفع ہے. کس چیز پر؟ جب بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گردے بھی قوی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی اندر جو قوت ہے، جنسی قوت جسے کہتے ہیں، وہ متحرک ہو جاتی ہے. اسی طرح بندہ جب رکوع کرتا ہے نماز میں، اس کے کیا فائدے؟ یعنی یہ فائدہ ہمیں اسلام نہیں بتا رہا ہے. اسلام نے تو ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا، لیکن جب سائنس نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے ہاتھ باندھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، ایک ورزش نظر آ رہی ہے نا. جیسے آج کل لوگ یوگا کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، تھوڑے دیر اس پوزیشن میں، تھوڑے دیر اس پوزیشن میں. اب مسلمان بھی ایسی ہی کوئی پوزیشن اختیار کر رہا ہے، الگ 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 الگ. اور یوگا تو اب ہی نکلا ہوا ہے کچھ سالوں سے. یوگا جو ہے وہ کچھ سالوں سے نکلا ہے، یہ تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتلائے ہیں. تو سائنس نے کہا چلو دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. تو جب سائنس نے اس بات پر ریسرچ کیا تو اسے پتا چلا او ہو، اس سے تو کتنے فائدے ہیں. تو ہمارے رب نے ہمیں عبادت بتلائی. جب بندہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام معلومات کو برابر سے فالو کرتا ہے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں 2 طریقے، 2 جزوے. محمد رسول اللہ کے اندر 2 جزوے. تو محمد رسول اللہ کے 2 جزو کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نورانی طریقہ. اگر ہمارے نبی کا نورانی طریقہ ہمارے زندگی میں ہوگا تو ہماری زندگی 100% کامیاب ہے. اور اگر ہمارے نبی کا نورانی طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے اور دنیا کی تمام آرائش ہے تو ہم ناکام نہیں ہوں گے پھر. اور اگر ہمارے پاس دنیا نہیں ہے لیکن نبی کا نورانی طریقہ ہے تو دنیا آخرت دونوں کامیاب. کتنی بڑی بات! سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ اس کے رسول ہمیں نہیں بتاتے کہ تم یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہے. یہ تو ہمیں عبادت دی گئی ہے بھائی، تمہیں غلامی کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے. وہ رب جس نے تمہیں بنایا، تمہیں وجود دیا، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، ہاں، تمہارے دل کو دھڑکایا، تمہارے جسم میں خون کو دوڑایا، تمہیں رشتے ناتے دیے. یہ وہ رب ہے، اس کے سامنے جھکنا احسان ہے. یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت. خدا نہ خواستہ ہم کبھی سنتے ہیں کسی کے بارے میں فلاں کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تو کیسے وہ شخص، کیسا اس کا کیا حال ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو آنکھ وغیرہ آ جاتی ہے، آنکھ میں سوجن ہو جاتی ہے، یا کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے موتیا بند وغیرہ کا، تو اس کی آنکھ میں پٹی باندھتا ہے ڈاکٹر. کتنی الجھن ہوتی ہے، کتنی بے چینی ہوتی ہے. پوچھے اس شخص سے جا کر کہ کب کھلے گا، اور جب کھلتا ہے تو اس کو کتنا سکون ملتا ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے آنکھ. تو ایک ایک نعمت اللہ کی بڑی قیمتی ہے. حتیٰ کہ یہ ناخون بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا زیادہ کٹ جاتا ہے تو ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کام کرنے میں بے چینی، کچھ کھولا نہیں جا رہا ہے، کچھ کھولنے جاتے ہیں ناخون سے تو وہ اتنا زیادہ کٹا ہوا ہے کہ ہم الٹا ہمارے گوشت میں جو ناخون سے لگا ہوا وہی درد ہونے لگتا ہے. کھل بھی نہیں رہا، درد اس میں ہو رہا ہے کیونکہ زیادہ ناخون کٹ گیا ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے. یعنی ایک ناخون بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنایا کہ بھئی یہ ایکسٹرا بنائیے چلے گا، یہ ایکسٹرا بنائیے چلے گا، ایسا کوئی چیز نہیں. سمجھ رہے؟ تو اسی طرح اب رکوع جب بندہ کرتا ہے تو رکوع کرنے سے حرام مغز، اسپائنل کارڈ جس کو کہتے ہیں، اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو پیچھے چھوٹا دماغ ہے نا، اس سے پیچھے لگ کر جو گئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حرام مغز. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ جب بندہ رکوع کرتا ہے نا، رکوع کی پوزیشن جو ہوتی ہے اس میں جھکنے کی، جب اس پوزیشن میں وہ جھکتا ہے اور وہ مریض جس کے اعضاء سن ہو جاتے ہیں، اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ سن ہو جاتے ہیں، اس مرض سے بہت جلد اس کو افاقہ حاصل ہوتا ہے. اسی لیے دیکھو نا، کسی کو کیا کہتے ہیں، وہ
پیرالائز ہو گیا یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر ان لوگوں کو ورزش دیتے ہیں. تو ساری ورزش اس میں شامل ہوتی ہے, سمجھ رہے اس طرح سے. تو کہا کہ رکوع سے کمر کے درد کے مریض یا ایسے مریض جن کے حرام مغز میں ورم ہو جاتا ہے, یعنی سوجن آ جاتی ہے پیچھے اسپائنل کارڈ میں, تو کہا کہ بہت جلد ایسا مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے, سمجھ رہے. اور رکوع کرنے سے اور بھی فائدے ہیں, صرف یہی نہیں بلکہ سائنس کہتی ہے. اب آپ کہو گے آپا میں تو بڑی پریشان ہوئی ساری چیز کو لے کے, میں تو ٹھیک نہیں ہوئی اور پابندی سے نماز بھی پڑھ رہی ہوں. تو پتہ چلا ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے, جو نماز کے لیے بہت ضروری ہے. حدیث میں ہے نا, جو شخص خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے, رکوع بھی پوری طریقے سے ادا کیا, سجدہ بھی پورا کیا ہے نا, پھر اس کی نماز آسمانوں پر جاتی ہے, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وہ نماز اس کو دعا دیتی بھی جاتی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا حدیث میں, تو حدیث میں کیا جملہ آیا, صرف رکوع سجدہ کرنے کی بات آئی, بلکہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے, اچھی طرح رکوع بھی کرے, اچھی طرح سجدہ بھی کرے. اس طرح کے جملے حدیث میں مفہوم ملتے ہیں ہم لوگوں کو. تو پتہ کیا چلا, ہم نے رکوع اور سجدہ پھر اچھی طریقے سے نہیں کیا. اگر رکوع اور سجدہ اچھی طریقے سے کرتے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. تو کہا جن کے حرام مغز میں ورم ہو جاتا ہے نا, وہ لوگ بھی جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں. اور رکوع کرنے سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل بھی سست پڑ جاتا ہے. اگر کسی کے گردے میں پتھری بن رہی ہے تو پھر وہ تیزی سے نہیں بنتی, اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے. سمجھ رہے, یعنی اب اسپیڈ سے پتھری نہیں بنے گی, چونکہ رکوع سجدہ کرنے کی برکت سے وہ پتھری بننے کا عمل سلو ہو گیا. اور پتھری کا مریض جو ہے, جس کے گردوں میں پتھری بن جاتی ہے, رکوع کی حرکت سے بہت جلد وہ پتھری اس کی ختم ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے گردے سے. اسی طرح سے رکوع کرنے سے ٹانگوں کے فالج زدہ مریض جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. جب بندہ رکوع کی حالت میں جو جھکتا ہے, تو جس کو ٹانگوں میں فالج وغیرہ ہو جاتا ہے, تو ایسے انسان کو جلدی شفا ملتی ہے. اور رکوع سے دماغ اور آنکھوں کی طرف دوران خون کی جو بہاؤ کی وجہ سے دماغ اور نگاہ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. جب انسان رکوع کرتا ہے نا, تو ہم چلتے ہیں, دن بھر بیٹھے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, تو ایسی پوزیشن میں خون ہے نا تیزی سے دماغ کی طرف نہیں جاتا ہے, لیکن ایسے نہیں جاتا. لیکن جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں نا, تو جو ہمارا خون ہے نا وہ ہمارے چہرے کی طرف جاتا ہے, تیزی سے چہرے کی طرف جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا, جو ورزش وغیرہ ہوتی ہے نا, یا یوگا وغیرہ, اس کے اندر وہ لوگ ہیں نا ایسے سر نیچے اور پیر اوپر کر کے بھی ورزش کرتے ہیں. اسی طرح سے جس کے بال بہت جھڑتے ہو نا, بال بہت جھڑتے ہو, تو وہ اس کے لیے بھی یہ ورزش بتائی گئی ہے کہ وہ سر نیچے, جیسے بچے لوگ نہیں شرارت کرتے ہیں تو سر نیچے اور پیچھے دیوار پر پیر ٹکا دیتے ہیں, تو ایسے اگر ہم 1 منٹ تک کریں نا, تو پھر اس سے خون کا دوران وقتاً فوقتاً کرتے رہنے سے خون کا دوران بھی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے, اور اس سے بال گرنے کی سمسیا بھی کم ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. تو نگاہوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ خون آ رہا ہے نا اوپر, دماغ اچھا چلتا ہے. اسی طرح نہیں کہا کہ صلح کا نور, کیوں کہا صلح کا نور اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کے, کیونکہ جب بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا, رکوع سجدہ کرے گا, ایک تو نورانیت بھی ہوگی, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہے, اللہ سے بات کر کے آیا ہے. دوسری بات, رکوع سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے, خون بار بار چہرے کی طرف آتا ہے نا, تو چہرے پہ گلو ہوتا ہے, بھلے سانولا دکھتا ہو, بھلے کالا دکھتا ہو, لیکن نورانی ہوتا ہے چہرہ. چہرہ کیا ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے. ایک کشش جسے ہم کہتے ہیں نا, نمکینیت چہرے پر آ جاتی ہے رکوع سجدہ کرنے کی وجہ سے. اسی طرح جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی دماغ کی جو شریانیں ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, آرٹریز جو ہوتی ہے, جو دماغ کی جو نسیں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں, تو وہ خون زیادہ اس کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے. جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا, صرف سجدے کی حالت میں دماغ جو ہے وہ دماغی اعصاب جو ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا برین نیروز جو ہوتا ہے نا, آنکھوں اور سر کے گرد حصوں کی طرف جو ہے وہ خون جو ہے متوازن ہو جاتا ہے, یعنی پھر وہ برابر سرابر خون اوپر کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, یعنی انسان کا بلڈ سرکولیشن جو ہوتا ہے نا, وہ اچھے سے دماغ کی طرف بھی جاتا ہے, جس سے انسان کو نفع ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ جو وہ بہت تیز ہو جاتی ہے. اس طرح سے السر جو ہے نا پیٹ میں,
اس کے لیے بھی بہت مفید ہے سجدہ، لمبا لمبا سجدہ. اب السر کیا ہوتا ہے؟ میدا جو ہوتا ہے نا ہمارا میدا، اس کے اندر چھالے ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے عافیت کے ساتھ. اکثر بہت زیادہ تیز کھانا کھانے والے جو ہوتے ہیں ان کو بعد میں عمر کے آگے حصے میں، بچپن میں، جوانی میں بہت تیز تیز کھانا تو بہت پسند ہوتا ہے، لیکن پھر جیسے جیسے عمر جاتی ہے تو پھر کوئی بھی چیز حد سے زیادہ فائدہ کرتی ہے اور کوئی بھی چیز حد سے زیادہ کم وہ بھی نقصان دہ ہے. تو اسی طرح سے بہت تیز کھانے والے کو اکثر یہ شکایت عمر کے جب ادھیڑ عمر تک پہنچتا ہے، 40-45 سال تک، 50 سال تک، تو اس کو یہ السر کی معدے کی شکایت بہت شروع ہو جاتی ہے. یعنی پیٹ میں چھالے آنے لگتے ہیں. کیا آنے لگتے ہیں؟ چھالے. اور اس میں جلن رہتی ہے پیٹ میں، موشن وغیرہ بھی بہت ہوتے ہیں السر کے مریضوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا میدا جو ہے نا وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. یعنی کوئی بھی بیماری وہ میدے سے شروع ہوتی ہے. پھر وہ بخار ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ زکام ہی کیوں نہ ہو، ہر بیماری کا لنک کہاں سے ملتا ہے؟ میدے سے. اسی لیے ہمیں اپنا میدا درست رکھنا ہے. اب میدا درست کیسے ہوگا؟ وقت پر کھانا، کم تیز، کم تیل، کم چکنا، سمجھ رہے، اور ٹائم ٹو ٹائم. تو اس سے میدا بیلنس میں ہوگا. اس کے علاوہ بہت زیادہ نان ویج ایک جیسا نہ کھائیں. سمجھ رہے کہ بھئی ہم کو تو بغیر گوشت کے چلتا نہیں ہے، ہم تو میاں بھائی ہیں، میاں بھائی. سمجھ رہے؟ ایسا بول کے ہم نے کیا کیا؟ گوشت ہی کھا رہے کہ چکن، مرغی، مچھلی. تو ویسے بھی کتابوں میں آتا ہے کہ جو 40 دن تک لگاتار گوشت کھاتا ہے، 40 دن لگاتار گوشت کھاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. تو کہا کہ میدا جو ہے، اسی لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے میدے کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. تو کہا کہ جن لوگوں کے میدے میں جلن رہتی ہے نا اور زخم ہو جاتا ہے اس کے اندر، سمجھ ہے، تو صحیح سجدے کے عمل سے یہ مرض جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. صحیح طریقے سے سجدہ کریں گے، لمبا لمبا اچھا سجدہ کرنے سے یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ جب بندہ دیر تک سجدہ کرتا ہے نا تو دماغی امراض کا علاج ہے. کسی کو بہت ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، ٹینشن ہوتا ہے، اسٹریس وغیرہ، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راحت دیتے ہیں. دماغ اپنی ضروریات کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ خون سے ضروری اجزاء، جو خون کے اندر جو چیزیں اللہ نے ڈالی ہیں، صرف خون تھوڑی ہوتا ہے، خون میں بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں نا. تو جو دماغ کو چاہیے ہوتا ہے سجدہ کرنے کی وجہ سے، دماغ وہ خون کے اندر سے جو ضروری چیزیں وہ اپنے اندر اس کی طرف خون جب جاتا ہے تو وہ لے لیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جو فاسد مادہ خون ہوتا ہے نا، جو گندا خون یا خراب خون، جو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے گردوں کو وہ واپس دے دیتا ہے. اب جب خون آئے گا نیا خون، تب تو وہ فاسد خون بھیجے گا نا دماغ. تو جب نیا خون اچھا آیا ہی نہیں تو فاسد خون کیسے بھیجے گا؟ تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں لمبا لمبا تو ہمارے دماغ میں خون سرکولیشن جو ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن، وہ اچھے سے ہوتا ہے، اچھے سے پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے جو فاسد خون ہوتا ہے، جو خون کے اندر جو بھی خرابی ہوتی ہے، وہ دماغ کیا کرتا ہے؟ کس طرف پھینکتا ہے؟ ہاں، کیا کہتے ہیں، گردے کی طرف پھینکتا ہے، اور وہ پیشاب کی شکل میں پھر باہر نکل جاتا ہے وہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ چہروں پر جو جھریاں ہوتی ہیں، کسی کو بہت جلدی جھریاں آنے لگتی ہے چہرے پر، تو کہا کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس میں حرام مغز جو ہوتا ہے نا، وہ بجلی کی ایک ایسی تار ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں. تو جو پیچھے سے، جو دماغ کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں جو نس جو وہ گئی ہوئی ہے، اسے حرام مغز کہتے ہیں. تو کہا کہ وہ جو حرام مغز جو ہوتی ہے نا، وہ بجلی کی ایک ایسی تار ہے، وہ پورا نفس کا جو گچھا ہے، اس کے ذریعے پورے دماغ کو حیات ملتی ہے. پورا مطلب وہ یہاں سے دماغ سے ہوتے ہوئے پورے جسم میں وہ پھیلا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ اب سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو خون کا بہاؤ کس کی طرف گیا؟ جسم کے اوپری حصوں کی طرف جاتا ہے. اس کی وجہ سے آنکھیں، دانت اور پورا چہرہ پھر سیراب ہو جاتا ہے. چہرے پر گلو آتا ہے، میں نے کہا نا. اور رخساروں پر جو یہ گال ہے، اس پر جھریاں دور ہوتی ہے. یادداشت صحیح ہوتی ہے، دماغ کی یادداشت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. فہم اور فراست میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پر تو فہم اور سوچنے میں، سمجھنے میں، صحیح فیصلہ لینے میں بھی
اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر تدبر کی عادت پڑتی ہے, سوچ سمجھ کر کام کرنا. کس کی عادت پڑتی ہے؟ تدبر کی. اسی طرح بڑھاپا دیر تک نہیں آتا, بڑھاپا جو ہے وہ دیر تک نہیں آتا. 100 سال کی عمر تک بھی انسان چلتا پھرتا رہتا ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا 90-95 سال کی اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں, بازار اترتے ہیں. ہم تو دیکھو کتنے ہو گئی عمر, کیوں؟ سمجھ رہے, چلتے پھرتے رہنا اور نماز کی پابندی. اور جو غیر مسلم ہے اس میں جو لمبی لمبی زندگی ہوتی ہے, آپ بولو وہ تو نہیں کرتے, تو وہ لوگ پھر ورزش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یوگا وغیرہ ہے, ورزش وغیرہ ہے, سائیکلنگ کرنا, دوڑنا, سمجھ رہے, تو وہ لوگ پھر وہ کرتے ہیں تاکہ ہماری صحت اچھی رہے, بحال رہے. دیکھیے نا بوڑھے لوگ ہمیں گارڈن وغیرہ میں ملیں گے واکنگ کرتے ہوئے, ہے نا, ورزش کرتے ہوئے. تو کہا کہ ان کے اندر ایک برقی روح دوڑتی رہتی ہے جو اعصاب کو تقویت پہنچاتی ہے. برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی. یعنی وہ جب ہم رکوع سجدہ کرتے ہیں تو وہ ایک بجلی کی طرح وہ پوری جسم میں وہ دوڑتی ہے. بجلی نہیں ہوتی لیکن وہ پورا خون کا سرکولیشن جو ہوتا ہے, سمجھ رہے, اور پھر وہ پورے اعصاب کو قوت پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. اور صحیح طریقے پہ سجدہ کرنے سے بند نزلہ, ایسا زکام جو اندر رہتا ہو, سمجھ رہے, اور ثقل سماعت جو اونچا سنائی دیتا ہے نا, کسی کو اونچا سنائی دیتا ہے, اور سر درد جیسی تکلیفوں سے بندے کو نجات ملتی ہے. اسی طرح سے سجدہ اور ٹیلی پیتھی جو ایک علاج ہے, وہ کہتے ہیں کہ روشنی 1,24,242 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے. سمجھ رہے کتنی؟ 1,86,242 میل فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں اتنے دور سے سفر کرتی ہے اور زمین کے گرد ایک سیکنڈ میں 8 دفعہ گھوم جاتی ہے وہ روشنی. کیسی؟ سمجھ رہے, جب نمازی سجدہ کرتا ہے زمین پر, ہاں, مطلب یہ جو روشنی اللہ دے رہا ہے نا ہمارے پاس, سورج کی جو روشنی, تو یہ روشنی اتنی دور سے آ رہی ہے, 1,86,242 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آ رہی ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں اتنے دور کا وہ سفر اتنی تیزی سے کرتی ہے. آپ 10 مالے سے کوئی چیز پھینکو, نیچے زمین پہ گرتے ہوئے کتنا سیکنڈ لے گی؟ 2 سیکنڈ, 1.5 سیکنڈ, ہے نا. اب 20 مالے سے پھینکو 2 سیکنڈ تو لے گی, لیکن روشنی کتنے دور سے آ رہی ہے؟ 1,86,282 میل کی فاصلے سے وہ روشنی سورج کی آ رہی ہے, اور وہ روشنی ایک سیکنڈ کے اندر اتنا لمبا سفر طے کرتی ہے. سمجھ رہے, ایک سیکنڈ میں. یعنی ایسا نہیں کہ روشنی ابھی سورج نکلا تو ابھی روشنی آنے میں ٹائم لگے گا, بہت دور سے میں آ رہی ہوں. فوری روشنی کا اثر ہمارے اوپر ہے, سمجھ رہے. اور زمین, پھر وہ سورج کی روشنی کس پر پڑتی ہے؟ زمین پر. زمین کیا ہے؟ یہ ہماری جو زمین پہ ہم چل رہے ہیں, یہ زمین کی میں بات نہیں کر رہی ہوں. ہماری جو پلینٹ ہے, جس پلینٹ پہ ہم رہتے ہیں اسے دھرتی کہتے ہیں, زمین. پھر وہ روشنی زمین کی پلینٹ پہ پڑتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور وہ پلینٹ پہ جب روشنی پڑتی ہے تو وہ زمین کے گرد میں, زمین کے آس پاس میں ایک سیکنڈ میں 8 دفعہ گھومتی ہے. کتنی بڑی زمین, ہاں, کہ ایک انسان پورا سال گھومتا رہے, ختم ہوگی. کتنا سب ہے پوری زمین میں. ہندوستان ہی نہیں ختم ہوتا ہمارا اگر ہم گھومنے کے لیے نکلے تو. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, پھر امریکہ, افریقہ, لندن, پیرس, نہ جانے کیا کچھ, کتنے ممالک, ہاں, پوری دنیا. سمجھ رہے, پوری دنیا. تو کہا کہ وہ ایک سیکنڈ میں 8 دفعہ گھوم جاتی ہے وہ روشنی زمین کے گرد. اور جب ہم نمازی سجدے کی حالت میں زمین پر سر رکھتے ہیں نا اپنے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, دماغ کے اندر کی روشنیوں کا تعلق جو ہے وہ زمین سے مل جاتا ہے. جو دماغ کے اندر کی روشنی ہے, وہ جو زمین کی جو ریز اللہ نے جو سورج کی جو اجالے کی جو ریز زمین کے اندر ہے, تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سر میں آ جاتی ہے. یعنی ہمارے دماغ میں اس کو نفع ملتا ہے. اور ذہن کی جو رفتار ہے, دماغ کی جو تیزی ہے,
وہ روشنی کی رفتار بن جاتی ہے. یعنی ہمارا دماغ اتنا تیز کام کرتا ہے. دیکھو نا، ایک سیکنڈ میں ہم کیا کچھ نہیں سوچ لیتے. جیسے مثال کے طور پر اچانک فون آیا اور ہماری امی بات کرے، کیا بول رہی، کیا ہو گیا؟ تو ہمارے دماغ میں اچانک ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ کیا بول رہی ہے، ہماری امی نے گھبرا کر فون پر کسی سے کہا تو ایک سیکنڈ میں ہمارے دماغ میں آیا ہماری نانی بیمار تھے، کچھ ہو تو نہیں کیا، ہمارے چچا بیمار تھے، کچھ اللہ نہ کرے ہو تو نہیں کیا، ہماری یہ نہیں ہے تو کچھ. فوری طور پر کتنے وہم آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں کتنی فاسٹ ہم سوچتے ہیں. سمجھ؟ تو دماغ کتنا فاسٹ چلتا ہے، کتنا فاسٹ. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پر تو وہ جو روشنی کی جو تیز رفتار ہے، اور وہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کو اس سے نفع ہوتا ہے، جس سے ہمارے دماغ کی گردش بھی کیا ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اور ہمارا دماغ زیادہ سوچتا ہے مطلب اچھا ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر جو ہے نا زائد خیالات پیدا کرنے والی بجلی جو ہوتی ہے، جو زیادہ انسان کے دماغ کو تدبر اور تفکر کرے، زیادہ خیالات اس کے دل میں ہے. خیالات مطلب وہم نہیں، یعنی سوچنے کی اچھی صلاحیت. سمجھ رہے؟ تو براہ راست زمین میں جذب ہو جاتی ہے، اور بندہ لاشعوری طور پر، جس کو ہم کشش ثقل کہتے ہیں نا، جیسے نیوٹن نے کہا تھا نا، یہ سیب زمین پہ کیوں گرا، آسمان پہ کیوں نہیں گرا، سیب ٹوٹا تو نیچے کیوں گرا، اوپر گرنا چاہیے تھا. وہ سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ سوچا، پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا تو پھر اس نے تجربہ کیا تو پتا چلا زمین کے اندر ایک کشش ہے. سمجھ رہے؟ ثقل ہے کہ وہ اپنے اندر کھینچتی ہے چیزوں کو، زمین اپنے اوپر کھینچتی ہے. اور وہ کشش چاند میں نہیں، چاند پہ انسان جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے ہوا میں، وہ اسٹیبل ہی نہیں ہو پا رہا، اس کے اندر وہ کشش ہی نہیں ہے. لیکن زمین میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے. سمجھ رہے؟ تو بندہ لاشعوری طور پر کیا ہو جاتا ہے، کشش ثقل سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کا براہ راست تعلق خالق کائنات سے ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے ہو جاتا ہے. اور روحانی قوتیں، وہ زمین سے سجدہ کر رہا ہے، وہ جو کشش ثقل ہے، تو لاشعوری طور پر وہ سوچتا نہیں، اور خود بخود اس کا کنیکشن اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ قوتیں عطا کرتے ہیں روحانی. اس کی روح اس قوت کو محسوس کرتی ہے. روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے. تو کیا ہوتا ہے کہ روح، اس کی جو روح ہے، ہاں روحانی قوتیں ہیں، وہ اس حد تک بحال ہو جاتی ہے، اتنی مطلب اچھی ہو جاتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کے سامنے غیب کی دنیا پھر آ جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ میں آپ لوگوں کو نہیں کہتی جو دنیا دکھ رہی ہے بظاہر، چاند سورج زمین آسمان، یہ مجھے اور آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن جو بندہ جتنا اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے اللہ پردے ہٹانے لگتے ہیں، اور اللہ وہ دکھاتے ہیں جو غیب میں اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے. ایسا نہیں کہیں گے سارے غیب اسے دکھ جاتے ہیں، لیکن اللہ اس کے اوپر باتوں کو پھر کھولتے ہیں. یعنی جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ دکھ نہیں رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا تجھے جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، اصل میں یہ واقعی ایسا ہے، جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں. اللہ نے پوری کائنات میں جو راز چھپائے ہیں، یہ کس کے اوپر کھلتے ہیں، یہ کس کو سمجھ میں آتے ہیں؟ زمین اور آسمان، اس کی تخلیق، جس کا تعلق، جس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے. تو یہ ایک اور آگے کی بات ہے، جو جتنا سجدہ لمبا کرے گا اللہ کے سامنے، پھر اس کو وہ چیز حاصل ہوگی. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ انشاءاللہ وقت تو آج ہو گیا ہے، اگلے ہم لوگ درس میں پڑھیں گے کہ جب نماز کے تعلق سے پڑھ رہے تھے کہ نماز اور طب کا کیا میل ہے. یعنی سائنس نے جب نماز کے طریقے پہ غور کیا تو اسے کیا سمجھ میں آیا کہ کتنے فوائد ہیں سائنس کے. سمجھ رہے؟ تو نماز کے ذریعے یعنی کتنا دنیا اور آخرت کا کیسے کیسے فائدے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے سجدے کے تعلق سے پڑھا تھا، رکوع کے تعلق سے پڑھا تھا. آج ہم جلسے کے تعلق سے پڑھیں گے. جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی ایک سجدہ کر کے جب ہم بیٹھتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، جب ہم سجدے میں کہتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم رکوع اور سجدے سے فارغ ہوتے ہیں تو ایسے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے یا ایسے بیٹھنا ہے دو سجدوں کے درمیان میں کہ جو ہماری ہڈیاں جو فولڈ ہوئی تھی وہ واپس سے اطمینان سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے. سمجھ رہے؟ کوے کی ٹھونگ کی طرح سجدہ نہیں کرنا ہے، ایک سجدہ کیا کہ دوسرا. ابھی پوری طریقے سے ہم بیٹھے بھی نہیں اور دوسرا سجدہ کر لیے، ایسے نہیں.
اللہ اکبر کر کے بیٹھے, پھر جانا ہے دوسرے سجدے میں. سمجھ رہے؟ تو وہ جو 2 سجدوں کے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں, اور گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے وہ جلسہ. وہ ایسا بیٹھنا گھٹنے اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے. اس کے علاوہ رانوں میں جو پٹھے ہوتے ہیں نا, مسلس, اللہ تعالیٰ نے نسل کشی کے لیے بنائے ہیں, تو ان کو خاص قوت عطا فرماتا ہے. ران کے اندر جو پٹھے ہوتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے نسل کشی کے لیے بنایا ہے, اس میں بھی قوت ملتی ہے جس سے مردانہ اور زنانہ کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں. عورتوں اور مردوں میں جو کمزوریاں ہیں اس کے ذریعے کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جلسہ, سمجھ رہے, آج عورتوں کو اکثر پریشانی کا سامنا ہے. کسی کو کوئی شکایت ہے, کسی کو PCOD, کسی کو کوئی. تو پتہ کیا چلا کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر دواؤں کے ساتھ ساتھ ورزش بھی بتاتا ہے. سمجھ رہے کہ آپ یہ ورزش کرو, پیر کو اس طرح سے ہلانا ہے, اور اس طرح سے پیر اور ہاتھ کی اور کمر کی ورزش بتاتا ہے. جب انسان رکوع سجدہ اچھے سے کرے گا تو اس کو یہ ساری پرابلمس انشاءاللہ فیس کرنی نہیں پڑے گی. سمجھ رہے. اس کے علاوہ سلام پھیرنا, دیکھو جب نمازی نماز پڑھتا ہے, اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے, اور سلام پھیر کر نماز کے باہر آتا ہے نا. اور سلام انسان کیسے پھیرتا ہے, سیدھا سر جو ہے وہ سیدھے کندھے کی طرف گھماتا ہے, پھر آگے کی طرف گردن لے آتا ہے, پھر الٹی کندھے کی طرف گھماتا ہے. اور سلام پھیرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ ایسا ہم اپنی گردن کو گھمائیں سیدھی جانب اور الٹی جانب کہ پیچھے بیٹھنے والے شخص کو ہمارے گال کی سفیدی نظر آئے, ہمارے گال کی سفیدی نظر آئے, یعنی گال کا جو کلر ہے, گال جو ہے وہ نظر آئے. سمجھ رہے, اتنا گھمانا ہے. ایسے خالی بعض لوگ دیکھو سلام ایسے کرتے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم, یعنی اس طرح. یہ گردن پوری گھومی بھی نہیں, ایسے 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 نہیں کر رہے, ایسے پورا گھمانا ہے. سمجھ رہے کہ پیچھے بیٹھنے والے شخص کو ہمارا گال جو ہے اس کا کلر, اس کی سفیدی نظر آئے. تو کہا کہ نمازی جو سلام پھیرنے کے لیے سر دائیں بائیں جانب جو گھماتا ہے, اور ایسا کئی بار نماز میں کرتا ہے نا, 4 فجر میں 2 بار, ظہر میں کتنی بار کرتا ہے, 4 بار, عصر میں 2 بار, مغرب میں 3 بار, اور عشاء میں کتنی بار کرتا ہے, 7 بار, ہے نا. تو وہ جو گھماتا ہے, ایسا کرنے والا جو امراض قلب جو ہوتا ہے, قلب کی جو بیماریاں ہوتی ہے ایسا کرنے سے, اس کے اندرونی پیچیدگیوں سے بندہ ہمیشہ بچتا ہے, اور بہت کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے جو اچھی طریقے سے سلام پھیرتا ہے. اس کے علاوہ سینے کی جو بیماریاں ہیں, نماز کے اختتام پر ہم جب سلام پھیرتے ہیں اینڈ میں, تو گردن پھیرنے کے اس عمل سے گردن کے جو عضلات ہیں, یہ جو گردن کی جو ہڈیاں ہیں, یا جو گردن کے جو ہماری جو اللہ رب العزت نے جو عضلات بنائے ہیں, سمجھ رہے, اس کو طاقت ملتی ہے. اور وہ امراض جن کا تعلق عضلات سے ہے لاحق نہیں ہوتے, وہ بیماریاں جن کا تعلق گردن کی ان ہڈیوں سے ہے, نس سے ہے, پھر وہ بیماریاں ہمیں نہیں ہوتی. انسان جو ہے سلام جب اچھی طریقے سے گردن گھما کے پھیرتا ہے تو اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ حشاش بشاش اور توانا رہتا ہے. اور ان سب ورزشوں کا فائدہ اس وقت سے پہنچتا ہے جب ہم نماز پوری توجہ اور دل جمعی اور اس کی پورے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. سمجھ رہے, جلد بازی سے کام نہ لیں. جس طرح سے نماز پڑھنے کا حق ہے, جو ادب ہے, اس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ, دونوں فائدہ حاصل ہوتا ہے. سمجھ رہے. تو یہ تھا نماز پڑھنے کا پورا جو سنتیں ہیں, سمجھ رہے, یعنی نماز پڑھنے جس طرح سے ہم نماز کو پراپر ادا کرتے ہیں تو اس میں ہم کو کیا کیا فائدے حاصل ہیں. تو یہ آج ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا. تو انشاءاللہ ہم نماز کو اچھے سے پڑھیں. کیوں؟ تاکہ ہماری ورزش ہو جائے, نہیں بلکہ ہماری نماز اچھی ہو جائے, اللہ کو ہماری نماز پسند آئے. لیکن اب چونکہ ہم طب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سائنس نے جب ریسرچ کیا تو کیا کیا فوائد ملے وہ ہمارے سامنے ہے, کون کون سی ورزش ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو ہم 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں, اور جس طرح سے نماز پڑھنے کا حق ہے اللہ رب العزت ہمیں اس طرح سے نماز پڑھنے کا حق ادا کرنے والا بنا ہے نا. جو شخص رکوع پورے خشوع اور خضوع سے کرتا ہے, سجدہ بھی پورے اطمینان سے کرتا ہے نا, تو اس کی نماز کیا ہوتی ہے,
قبول ہوتی ہے، اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے، دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ بھی تیری حفاظت کرے. کیا دعا دیتی ہے؟ جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ بھی تیری حفاظت کرے. تو اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی وہ خوش رہے گا، آخرت میں بھی وہ نماز اس کے لیے کام آئے گی، ہے نا. اسی لیے کہا نا نماز کیا ہے؟ پل صراط پر بجلی کی طرح پار کرواتی ہے، قبر کی روشنی ہے، چہرے کا نور ہے. ہاں تو نماز کے بڑے فائدے ہیں قرآن اور حدیث سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ صحیح